اس گہرائی میں جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم زمین کے کچھ بہت ہی بنیادی اور کافی دلچسپ نظاموں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سب ہم ان مواد کی بنیاد پر کر رہے ہیں، یعنی ارتھ سائنس اور جغرافیہ سے متعلق کچھ تحریریں۔ ہم دیکھیں گے کہ بھئی زمین کا موسم آخر چلتا کیسے ہے، کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ہماری زمین کی سطح کو شکل دیتی ہیں، ہمارے سمندروں میں کیا چل رہا ہے، اور ظاہر ہے ان سب کو سمجھنے کے لیے یہ نقشے وغیرہ کیسے کام آتے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ ان پیچیدہ موضوعات سے کچھ اہم باتیں اور شاید کچھ حیران کرنے والے حقائق نکالیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کریں۔ آئیے موسم اور آب و ہوا سے شروع کرتے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمارے روزمرہ کے موسم اور لمبے عرصے کی آب و ہوا کو کنٹرول کرتی ہے؟ میرا خیال ہے سب سے بنیادی چیز تو وہ سورج سے آنے والی توانائی ہے، انسولیشن جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، انسولیشن، یہی وہ توانائی ہے جو زمین کے پورے موسمی نظام کی بنیاد ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ توانائی پورے زمین پر ایک جیسی نہیں پڑتی۔ اچھا۔ جی، کہیں زیادہ کہیں کم، اور اسی سے درجہ حرارت میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ مطلب سورج تو ایک ہی ہے۔ ہاں، سورج ایک ہی ہے، لیکن کئی چیزیں ہیں جو اس پر اثر ڈالتی ہیں۔ ایک تو وہ سورج کی شعاؤں کا زاویہ۔ دیکھیں، خط استوا پر شعائیں تقریباً سیدھی پڑتی ہیں، تو وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور جیسے جیسے آپ قطبین کی طرف جائیں، یہ زاویہ ترچھا ہوتا جاتا ہے، تو کم توانائی پہنچتی ہے۔ یعنی کم گرمی۔ بالکل۔ پھر دن کتنا لمبا ہے یہ بھی اہم ہے، اور ہمارا ماحول وہ کتنا صاف ہے، مطلب بادل ہیں، دھول ہے، گیسیں ہیں، یہ سب کچھ توانائی کو روکتے ہیں، یا واپس بھیج دیتے ہیں یا جذب کر لیتے ہیں۔ تو زاویے کے علاوہ عرض بلد یعنی خط استوا سے دوری، جی، یہ بھی ایک فیکٹر ہوا؟ جی ہاں، عرض بلد تو بنیادی چیز ہے۔ پھر اونچائی بھی بہت اہم ہے۔ اونچائی پہاڑوں وغیرہ کی؟ 6 ڈگری سیلسیس کم ہو جاتا ہے۔ او واو، اچھا خاصا فرق ہے۔ جی، اور ایک اور بہت دلچسپ چیز ہے زمین اور پانی کا فرق۔ وہ کیسے؟ زمین جو ہے وہ پانی کے مقابلے میں جلدی گرم ہوتی ہے اور جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اسی لیے تو ساحلی علاقوں کا موسم اکثر اندرونی علاقوں سے معتدل رہتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، سمندری روئیں اور ہوائیں بھی تو اثر کرتی ہوں گی۔ بالکل، سمندری روئیں گرم یا ٹھنڈا پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اور ہوائیں بھی یہی کام کرتی ہیں۔ بادل بھی درجہ حرارت پر اثر ڈالتے ہیں۔ اور وہ جو آپ نے کہا تھا کہ کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر انورژن، وہ کیا چیز ہے؟ ہاں، ٹیمپریچر انورژن یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ عام طور پر تو ہوا اونچائی کے ساتھ ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے، ٹھیک؟ جی۔ لیکن انورژن میں، خاص طور پر صاف پرسکون راتوں میں، زمین کی سطح تیزی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ زمین کے قریب کی ہوا اوپر کی ہوا سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا نیچے، گرم ہوا اوپر۔ الٹا ہو گیا بالکل۔ جی، اور اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آلودگی کو، دھوئیں وغیرہ کو نیچے ہی پھنسا لیتی ہے۔ تبھی شہروں میں اسموگ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل، خاص طور پر سردیوں کی صبحوں میں۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اب یہ بتائیں، اتنی ساری توانائی سورج سے آ رہی ہے تو زمین کا اوسط درجہ حرارت وہ مستحکم کیسے رہتا ہے؟ مطلب زمین ابل کیوں نہیں جاتی یا بالکل جم کیوں نہیں جاتی؟ یہ ایک بہت ہی نازک توازن کا معاملہ ہے۔ زمین کا حرارتی بجٹ کہتے ہیں اسے۔ جتنی توانائی سورج سے آتی ہے نا، جسے شارٹ ویو ریڈیشن کہتے ہیں، جی، تقریباً اتنی ہی توانائی زمین واپس خلا میں خارج کرتی ہے، لانگ ویو ریڈیشن کی شکل میں۔ اچھا، تو آتی بھی ہے جاتی بھی ہے؟ بالکل، آتے ہی تقریباً 30 سے 35% تو فوراً واپس بادلوں سے، برف سے، زمین کی سطح سے ٹکرا کر خلا میں۔ یعنی وہ استعمال ہی نہیں ہوتی؟ جی، ایک طرح سے۔ پھر کچھ حصہ تقریباً 14 سے 23% ہمارا ماحول جذب کر لیتا ہے۔ ٹھیک۔ اور باقی جو بچا تقریباً آدھی توانائی وہ زمین کی سطح جذب کرتی ہے۔ اور پھر زمین اس جذب کی ہوئی توانائی کو گرمی کی شکل میں، یعنی لانگ ویو تابکاری کے طور پر واپس باہر نکالتی ہے۔ لیکن ساری باہر نہیں جا پاتی۔ ہماری فضا میں جو گرین ہاؤس گیسیں ہیں نا، وہ اس باہر جاتی ہوئی گرمی کا کچھ حصہ روک لیتی ہیں، جیسے کمبل کی طرح۔ بالکل، اسی وجہ سے زمین اتنی گرم رہتی ہے کہ یہاں زندگی پنپ سکے۔
یہ قدرتی گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ توانائی ہر جگہ برابر نہیں پڑتی، تو یہ بجٹ، یہ توازن ہر جگہ ایک جیسا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ خط استوا اور اس کے آس پاس کے علاقوں یعنی ٹراپکس میں جتنی توانائی آتی ہے اس سے کم واپس جاتی ہے، تو وہاں توانائی جمع ہو جاتی ہے، سرپلس ہے۔ اچھا۔ جبکہ قطبین کے قریب وہاں جتنی آتی ہے اس سے زیادہ واپس چلی جاتی ہے، تو وہاں توانائی کی کمی ہے، ڈیفیشٹ ہے۔ تو ایک جگہ زیادہ، ایک جگہ کم؟ جی، اور یہی عدم توازن، یہی فرق اصل میں وہ انجن ہے جو ہماری ہواؤں اور سمندری روؤں کو چلاتا ہے۔ اوہ، کیسے؟ یہ نظام، ہوائیں اور سمندری روئیں، اضافی گرمی کو ٹراپک سے قطبین کی طرف منتقل کرتے ہیں، جیسے دنیا کا قدرتی ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم کام کر رہا ہو۔ واہ، یہ تو بڑا زبردست نظام ہے۔ تو اسی گرمی کے فرق سے ہوائیں چلتی ہیں؟ یہ ہوا کا دباؤ یا ایٹماسفیرک پریشر کیسے کام کرتا ہے؟ ہوا کا دباؤ بھی اسی غیر مساوی گرمی کا نتیجہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب ہوا گرم ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے اور اوپر اٹھتی ہے۔ اس سے نیچے کم دباؤ یعنی لو پریشر بنتا ہے۔ اور ٹھنڈی ہوا؟ ٹھنڈی ہوا بھاری ہوتی ہے، سکڑتی ہے اور نیچے بیٹھتی ہے۔ اس سے زیادہ دباؤ یعنی ہائی پریشر بنتا ہے۔ تو ہوا ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف جاتی ہے؟ ہوا اندر کی طرف آتی ہے اور اوپر اٹھتی ہے۔ اور اوپر اٹھتی ہے تو ٹھنڈی ہو کر بادل بناتی ہے؟ بالکل، اسی لیے سائیکلون میں اکثر خراب موسم، بارش، طوفان وغیرہ آتے ہیں۔ اور اینٹی سائیکلون؟ وہ اس کا الٹ ہے۔ مرکز میں ہائی پریشر، ہوا اوپر سے نیچے اترتی ہے اور باہر کی طرف پھیلتی ہے۔ نیچے اترتی ہوا تو گرم ہوتی ہے؟ جی، اور گرم ہوا میں بادل نہیں بنتے۔ تو اینٹی سائیکلون میں عموماً موسم صاف اور پرسکون رہتا ہے۔ سمجھ گیا۔ موسم میں نمی کا کیا کردار ہے؟ ہیومیڈیٹی؟ نمی یعنی ہوا میں پانی کے بخارات کی مقدار، یہ تو موسم کا لازمی حصہ ہے۔ جب ہوا میں بخارات ہوتے ہیں اور وہ ہوا کسی وجہ سے ٹھنڈی ہو جائے، جیسے اوپر اٹھنے سے؟ ہاں، یا کسی ٹھنڈی سطح سے ٹکرانے سے، جب وہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ مزید بخارات نہیں سنبھال سکتی یعنی اپنے ڈیو پوائنٹ پر پہنچ جائے، تو وہ بخارات واپس مائع پانی کی ننھی بوندوں میں یا برف کے کرسٹلز میں بدل جاتے ہیں۔ اسے کنڈنسیشن کہتے ہیں۔ اچھا، اسی سے بادل بنتے ہیں؟ بادل، دھند، کہرا، شبنم، یہ سب کنڈنسیشن کی شکلیں ہیں۔ اور بارش؟ جب بادلوں میں یہ پانی کی بوندیں یا برف کے کرسٹل اتنے بڑے اور بھاری ہو جائیں کہ ہوا انہیں مزید اٹھا نہ سکے تو وہ نیچے گرتے ہیں۔ اسے ورژن یا پریسپیٹیشن کہتے ہیں۔ یعنی بارش، برف، اولے؟ جی بالکل۔ اور بارش بھی ظاہر ہے ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بارش کی تقسیم پر بھی بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ عرض بلد، سمندر سے کتنی دوری ہے، زمین کی بناوٹ کیسی ہے۔ پہاڑ وغیرہ؟ ہاں، خاص طور پر پہاڑ۔ جب نم ہوا پہاڑ سے ٹکرا کر اوپر اٹھتی ہے تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور بارش برساتی ہے۔ اچھا۔ لیکن پہاڑ کی دوسری طرف، جسے رین شیڈو یا بارش کا سایہ کہتے ہیں، وہاں ہوا نیچے اترتی ہے، گرم ہوتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں بہت کم بارش ہوتی ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا، یہ سب مل کر ایئر ماس اور فرنٹ بناتے ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایئر ماس یعنی ہوا کا بڑا تودا، یہ ہوا کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جس کا درجہ حرارت اور نمی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، اور یہ خصوصیات اس بات پر منحصر ہوتی ہیں کہ یہ ایئر ماس بنا کہاں ہے۔ مطلب اگر یہ کسی براعظم کے اوپر بنا ہے تو خشک ہوگا، کانٹیننٹل، سمندر کے اوپر بنا ہے تو نم ہوگا، میری ٹائم، اگر ٹراپکس میں بنا ہے تو گرم ہوگا، ٹراپیکل، قطبی علاقے میں بنا ہے تو سرد ہوگا، پولر۔ تو مختلف قسم کے ایئر ماس ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جیسے سی پی، کانٹیننٹل پولر، خشک اور سرد، یا ایم ٹی، میری ٹائم ٹراپیکل، گرم اور نم۔ اور فرنٹ؟ اسے فرنٹ کہتے ہیں۔ موسم میں زیادہ تر جو ڈرامیٹک تبدیلیاں آتی ہیں نا، وہ انہی فرنٹس کے گزرنے سے آتی ہیں۔ مثلاً جب ایک ٹھنڈا ایئر ماس کولڈ فرنٹ تیزی سے گرم ایئر ماس کو دھکیلتا ہے تو گرم ہوا بہت تیزی سے اوپر اٹھتی ہے۔ اس سے اکثر گرج چمک کے طوفان اور تیز بارش ہوتی ہے، درجہ حرارت بھی تیزی سے گرتا ہے۔ اور وارم فرنٹ؟ وارم فرنٹ میں گرم ہوا آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوا کے اوپر چڑھتی ہے،
اس میں موسم بتدریج بدلتا ہے اور اکثر ہلکی مسلسل بارش ہوتی ہے۔ سمجھ گیا۔ تو مختصراً یہ سب چیزیں سورج کی توانائی، درجہ حرارت، دباؤ، ہوا، نمی، ایئر ماس، فرنٹ، یہ سب مل کر زمین کا پیچیدہ اور ہمیشہ بدلتا رہنے والا موسمی نظام بناتے ہیں۔ بالکل، اور ان کو سمجھنا ہمیں نہ صرف روزمرہ کے موسم کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ آب و ہوا کی تبدیلی جیسے بڑے مسائل کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی موسم کی بات جو زمین کی سطح پر ہو رہا ہے۔ اب ذرا خود زمین کی سطح کو دیکھتے ہیں۔ یہ پہاڑ، یہ وادیاں، یہ میدان، یہ کیسے بنے؟ یہاں ہم جیو مورفالوجی کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی، جیو مورفالوجی یعنی زمین کی سطح کی شکلوں یا لینڈ فارمز کا مطالعہ۔ یہ اصل میں دو طرح کی قوتوں کے درمیان ایک آپ کہہ لیں جنگ ہے۔ جنگ؟ کیسی جنگ؟ ایک طرف ہے اندرونی قوتیں، اینڈوجینک فورسز، جو زمین کے اندر سے آتی ہیں، جیسے پلیٹ ٹیکٹونکس، زلزلے، آتش فشاں۔ یہ سطح کو اوپر اٹھاتی ہیں، موڑتی ہیں، توڑتی ہیں۔ اور دوسری طرف ہے بیرونی قوتیں، ایکزوجینک فورسز۔ یہ سطح پر کام کرتی ہیں، موسم، پانی، ہوا، برف۔ یہ سطح کو کاٹتی ہیں، گھساتی ہیں، ہموار کرتی ہیں۔ تو جو بھی شکل ہمیں نظر آتی ہے وہ ان دونوں قوتوں کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ بالکل، ایک مسلسل عمل ہے۔ تو بڑے بڑے لینڈ فارمز کون سے ہیں؟ سب سے نمایاں تو پہاڑ ہے۔ زمین کی سطح کا تقریباً 27% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے بنتے ہیں۔ سب سے عام ہے فولڈ ماؤنٹنز، جو پلیٹوں کے ٹکرانے سے بنتے ہیں۔ جیسے ہمالیہ؟ بالکل، ہمالیہ بہترین مثال ہے۔ پھر بلاک ماؤنٹنز ہوتے ہیں، آتش فشانی پہاڑ ہوتے ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ اور پہاڑوں کے علاوہ؟ پھر ہے سطح مرتفع یعنی پلیٹوز۔ یہ اونچی لیکن نسبتاً ہموار زمین ہوتی ہے، جیسے تبت کا پلیٹو یا ہمارے ہاں دکن کا پلیٹو۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر وسیع میدان ہیں جو زیادہ تر نشیبی اور ہموار یا ہلکی ڈھلوان والے ہوتے ہیں، زراعت اور آبادی کے لیے سب سے اہم۔ اور یہ سب چاہے پہاڑ ہوں یا میدان چٹانوں سے بنے ہیں؟ جی بالکل، چٹانیں ہی تو بنیادی بلڈنگ بلاک ہیں۔ چٹانوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بنیادی طور پر 3 بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی ایگنس چٹانیں ہیں۔ یہ پگھلی ہوئی چٹان یعنی میگما یا لاوا کے ٹھنڈا ہو کر جمنے سے بنتی ہیں، جیسے گرینائٹ ہے یا بسالٹ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہیں سیڈیمنٹری چٹانیں۔ یہ پرانی چٹانوں کے ٹوٹے پھوٹے ذرات یعنی سیڈیمنٹس کے تہہ در تہہ جمع ہونے سے بنتی ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ ذرات دبتے ہیں اور آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ ریت کا پتھر، شیل، چونا پتھر، لائم سٹون، یہ سب سیڈیمنٹری ہیں۔ ان میں فاسلز بھی ملتے ہیں نا؟ جی ہاں، اکثر۔ یہ ماضی کی زندگی کا ریکارڈ ہیں۔ ان میں تہیں بھی نظر آتی ہیں۔ اور تیسری قسم؟ تیسری ہے میٹامورفک چٹانیں۔ یہ تب بنتی ہیں جب پہلے سے موجود آگنیس یا سیڈیمنٹری چٹانیں زمین کے اندر شدید گرمی اور دباؤ کی وجہ سے بدل جاتی ہیں۔ ان کی شکل، ان کی ساخت سب بدل جاتا ہے، جیسے چونا پتھر بدل کر سنگ مرمر بن جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ 3 قسمیں ہیں؟ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں قسمیں ایک مسلسل چکر میں ایک دوسرے میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اسے راک سائیکل کہتے ہیں۔ راک سائیکل مطلب ایک چٹان دوسری قسم میں بدل سکتی ہے؟ بالکل، وقت کے ساتھ حالات بدلنے پر آگنیس چٹان ٹوٹ کر سیڈیمنٹری بن سکتی ہے، سیڈیمنٹری چٹان دب کر میٹامورفک بن سکتی ہے، میٹامورفک چٹان پگھل کر دوبارہ میگما بن سکتی ہے۔ یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ یہ تو ہوئی سطح کی بات۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ اس کی ساخت کیسی ہے؟ زمین کی اندرونی ساخت بھی تہوں میں ہے۔ سب سے باہر والی تھکلی سی ٹھوس تہ جس پر ہم رہتے ہیں وہ کرسٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ کرسٹ کے نیچے ایک بہت موٹی تہ ہے مینٹل۔ یہ زیادہ تر گرم، گاڑی، نیم ٹھوس چٹان ہے۔ نیم ٹھوس مطلب پوری طرح پگھلی ہوئی نہیں؟ جی نہیں، اس کا اوپری حصہ ٹھوس ہے جو کرسٹ کے ساتھ مل کر لیتھوسفیئر بناتا ہے۔ یہی لیتھوسفیئر ہے جو کئی بڑی پلیٹوں میں ٹوٹا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ہیں وہ ٹیکٹونک پلیٹیں؟ جی ہاں، اور ان پلیٹوں کے نیچے مینٹل کا ایک حصہ ہے ایستھنوسفیئر، جو کمزور ہے، تھوڑا پگھلا ہوا سا ہے۔ اسی پر یہ پلیٹیں تیرتی ہیں یا حرکت کرتی ہیں۔ اور سب سے اندر؟ سب سے اندر مرکز میں کور ہے۔ اس کا بیرونی حصہ
پگھلے ہوئے لوہے اور نکل کا ہے اور اندرونی کور وہ ٹھوس ہے۔ پگھلا ہوا لوہا؟ جی، اور اسی مایا بیرونی کور کی حرکت کی وجہ سے زمین کا میگنیٹیسی میدان پیدا ہوتا ہے۔ یہ میگنیٹیسی میدان جو ہمیں سورج کی نقصان دہ شعاعوں سے بچاتا ہے؟ بالکل وہی۔ تو یہ پلیٹیں جو حرکت کر رہی ہیں، یہی پلیٹ ٹیکٹونکس کا نظریہ ہے؟ جی ہاں، یہ نظریہ سمجھاتا ہے کہ یہ لتھوسفیرک پلیٹیں کیوں اور کیسے حرکت کرتی ہیں۔ جہاں یہ پلیٹیں ٹکراتی ہیں وہاں پہاڑ بنتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، اور جہاں دور جاتی ہیں؟ وہاں زمین میں دراڑیں پڑتی ہیں، نیا میگما اوپر آ کر نئی کرسٹ بناتا ہے۔ یہ زیادہ تر سمندروں کے نیچے ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہیں؟ جی، اسے ٹرانسفارم باؤنڈری کہتے ہیں۔ وہاں شدید زلزلے آ سکتے ہیں۔ بر اعظموں کا اپنی جگہ سے کھسکنا یعنی کانٹیننٹل ڈرفٹ وہ بھی اسی نظریے کا حصہ ہے۔ زلزلے اور آتش فشاں بھی تو زمین کی شکل بدلتے؟ بھی مختلف قسم کے ہوتے؟ جی ہاں، کچھ بالکل چپٹے ہوتے ہیں جیسے ہوائی کے شیلڈ آتش فشاں، کچھ بہت اونچے نوکیلے پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں اسٹریٹو والکینو۔ ان سے نکلنے والا لاوا اور راخ آس پاس کے پورے منظر کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، نئے پہاڑ نئی وادیاں بنا دیتے ہیں۔ یہ تو ہوئی اندرونی قوتیں۔ اب ذرا بیرونی قوتوں پر واپس آتے ہیں، ویدرنگ، ایروژن وغیرہ۔ جی، ویدرنگ کا مطلب ہے چٹانوں کا اپنی جگہ پر ٹوٹنا پھوٹنا۔ اپنی جگہ پر مطلب حرکت نہیں؟ ہاں، بغیر حرکت کیے۔ یہ طبعی طور پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے پانی کا دراڑوں میں جم کر انہیں چوڑا کرنا جسے فراسٹ ویجنگ کہتے ہیں، یا کیمیائی طور پر بھی جیسے تیزابی بارش کا چٹانوں کو گھلا دینا یا لوہے والی چٹانوں میں زنگ لگ جانا، آکسیڈیشن۔ ٹھیک، اور ایروژن؟ ہوا، برف یا کشش ثقل اسے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ اور جہاں یہ جا کر جمع ہوتا ہے وہ ڈیپوزیشن؟ بالکل، دریا مٹی لا کر ڈیلٹا بناتے ہیں، ہوا ریت جمع کر کے ٹیلے بناتی ہے، گلیشر ملبہ چھوڑ کر مورین بناتے ہیں۔ یہ سب ڈیپوزیشن ہے۔ ایک اور چیز تھی، ماس ویسٹنگ۔ ہاں، ماس ویسٹنگ میں کشش ثقل کے زور پر مٹی یا چٹان ڈھلوان سے نیچے سرکتی ہے۔ یہ بہت آہستہ بھی ہو سکتی ہے جیسے مٹی کا سرکنا، کریپ، یا بہت تیز بھی ہو سکتی ہے جیسے لینڈ سلائیڈ۔ تو کیا یہ جو بیرونی ایجنٹ ہیں، پانی، ہوا، برف، یہ خاص قسم کے لینڈ فارمز بناتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ ہر ایجنٹ کے اپنے مخصوص نشانات ہوتے ہیں۔ مثلاً گلیشیئر؟ گلیشیئر یعنی برف کے بڑے دریا جب پہاڑوں سے گزرتے ہیں تو وادیوں کو بہت گہرا اور چوڑا یو شکل کا بنا دیتے ہیں۔ وہ چٹانوں کو رگڑ کر پالش بھی کرتے ہیں اور نوکیلی چوٹیاں، اریتے، ہارن بھی بناتے ہیں۔ اور جب پگھلتے ہیں تو اپنے ساتھ لایا ہوا سارا ملبہ، جسے ٹل کہتے ہیں، وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے مورین نامی لمبی لمبی ٹیلوں کی قطاریں بن جاتی ہیں۔ اچھا، اور ہوا ریگستانوں میں؟ ریگستان میں ہوا بہت طاقتور ہوتی ہے۔ وہ باریک ریت اڑا کر چٹانوں کو عجیب و غریب شکلوں میں تراش دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ریت جمع کر کے بڑے بڑے ٹیلے بناتی ہے، سینڈ ڈیونز۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اور وہ غاریں وغیرہ؟ ہاں، وہ کارسٹ ٹوپوگرافی کہلاتی ہے۔ یہ ان علاقوں میں بنتی ہے جہاں زمین کے نیچے چونا پتھر جیسی حل پذیر چٹان ہو۔ زیر زمین پانی آہستہ آہستہ اس چٹان کو گھلاتا رہتا ہے، جس سے غاریں بنتی ہیں، زمین دھس جاتی ہے، سنک ہول، اور غاروں کی چھتوں اور فرش پر وہ نوکیلے ستون سے بن جاتے ہیں، سٹیلکٹائٹس اور سٹیلگمائٹس۔ کمال ہے، مطلب زمین کی سطح تو ایک مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ بالکل، ہر لمحہ۔ چلیں اب زمین کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جو سب سے بڑا ہے، سمندر۔ زمین کا 70% سے زیادہ حصہ۔ اوشینوگرافی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اوشینوگرافی یعنی سمندروں کا علم۔ سمندر کا فرش بھی زمین کی طرح ہی متنوع ہے۔ بر اعظموں کے کنارے پر ایک کم گہرا، نسبتاً ہموار علاقہ ہوتا ہے، کانٹیننٹل شیلف۔ یہ اہم کیوں ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ کم گہرا ہے تو سورج کی روشنی پہنچتی ہے، اس لیے یہاں سمندری زندگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مچھلیوں کے ذخائر، تیل اور گیس کے ذخائر وہ اکثر یہیں ملتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد؟ شیلف کے بعد ایک کھڑی ڈھلوان آتی ہے، کانٹیننٹل سلوپ، جو نیچے گہرے سمندر تک جاتی ہے۔
اور پھر گہرے سمندر کا فرش شروع ہوتا ہے۔ اس کا بڑا حصہ بہت ہی وسیع ہموار میدانوں پر مشتمل ہے جنہیں ابیسل پلینز کہتے ہیں۔ یہ سمندری فرش کا تقریباً 40% ہے۔ سمندر کے پانی میں کیا خاص بات ہے؟ درجہ حرارت اور نمکینیت؟ جی، سمندری پانی کا درجہ حرارت اور نمکینیت یعنی اس میں نمک کی مقدار، یہ دو سب سے اہم خصوصیات ہیں۔ یہ جگہ اور گہرائی کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ خط استوا پر پانی گرم ہے، قطبوں پر ٹھنڈا۔ اور نمکینیت؟ نمکینیت پر بھی کئی چیزیں اثر کرتی ہیں۔ جہاں بخارات زیادہ بنتے ہیں وہاں پانی زیادہ نمکین ہو جاتا ہے۔ جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے یا دریا آ کر گرتے ہیں وہاں نمکینیت کم ہو جاتی ہے۔ برف جمنے یا پگھلنے سے بھی فرق پڑتا ہوگا؟ جی بالکل، جب سمندر کا پانی جم کر برف بنتا ہے تو نمک پیچھے رہ جاتا ہے، اس لیے آس پاس کا پانی زیادہ نمکین ہو جاتا ہے۔ جب برف پگھلتی ہے تو تازہ پانی ملتا ہے اور نمکینیت کم ہوتی ہے۔ اور یہ درجہ حرارت اور نمکینیت مل کر کیا کرتے ہیں؟ یہ مل کر پانی کی کثافت یعنی ڈینسٹی کا تعین کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ کثیف ہوتا ہے، زیادہ نمکین پانی بھی زیادہ کثیف ہوتا ہے۔ تو جو پانی سب سے ٹھنڈا اور سب سے نمکین ہوگا وہ سب سے بھاری ہو کر نیچے ڈوبے گا۔ اچھا، اور اسی سے وہ گہری روئیں چلتی ہیں؟ بالکل، اسے تھرمو ہیلائن سرکولیشن کہتے ہیں۔ سمندر میں پانی حرکت کیسے کرتا ہے؟ مطلب لہریں، روئیں، مد و جزر؟ جی، سمندر ساکن نہیں ہے، اس میں حرکت کی کئی شکلیں ہیں۔ سب سے عام تو لہریں ہیں، ویوز۔ یہ زیادہ تر ہوا کے پانی کی سطح سے رگڑ کھانے سے بنتی ہیں۔ ہوا اپنی توانائی پانی کو منتقل کرتی ہے۔ لہر میں پانی آگے بڑھتا ہے؟ نہیں، یہ عام غلط فہمی ہے۔ لہر میں توانائی آگے بڑھتی ہے، پانی کے ذرات وہیں اوپر نیچے یا گول دائرے میں حرکت کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے کھیت میں فصل ہوا سے لہراتی ہے؟ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ پودے وہیں رہتے ہیں، لہر آگے جاتی ہے۔ ہاں، البتہ سونامی بالکل مختلف چیز ہے۔ وہ پانی کے اندر زلزلوں یا آتش فشاں پھٹنے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان میں پانی کا بہت بڑا حجم حرکت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سمندری روئیں، اوشن کرنٹس؟ یہ سمندر کے پانی کے مستقل دریا ہیں جو ایک خاص سمت میں بہتے ہیں۔ ان کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک سطحی روئیں، سرفیس کرنٹس۔ یہ کیسے چلتی ہیں؟ یہ زیادہ تر ہوا سے چلتی ہیں اور زمین کی گردش کوریولس ایفیکٹ کی وجہ سے یہ بڑے بڑے دائروں میں گھومتی ہیں جنہیں گائرز کہتے ہیں۔ کوئی مثال؟ جیسے گلف سٹریم ہے۔ یہ گرم پانی کو امریکہ کے ساحل سے لے کر شمالی یورپ تک لے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انگلینڈ اور ناروے جیسے ممالک جو اتنے شمال میں ہیں ان کا موسم نسبتاً گرم رہتا ہے۔ واہ! اور دوسری قسم؟ دوسری ہے گہری پانی کی روئیں، ڈیپ واٹر کرنٹس، یا وہی تھرمو ہیلائن سرکولیشن۔ یہ پانی کی کثافت میں فرق کی وجہ سے چلتی ہیں۔ ٹھنڈا نمکین پانی قطبین کے قریب ڈوبتا ہے اور پھر گہرائی میں پوری دنیا کے سمندروں میں پھیل جاتا ہے۔ یہ بہت سست رفتار ہے۔ ایک پورا چکر مکمل ہونے میں شاید 1000 سال لگ جاتے ہیں۔ 1000 سال؟ جی، لیکن یہ عالمی آب و ہوا اور سمندری حیات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ گرمی اور غذائی اجزاء کو پوری دنیا میں تقسیم کرتی ہیں۔ اور مد و جزر، ٹائڈز، یہ کیا ہیں؟ مد و جزر یعنی ٹائڈز سمندر کی سطح کا روزانہ یا دن میں 2 بار ہونے والا اتار چڑھاؤ ہے۔ پانی کا چڑھنا اور اترنا؟ جی، اس کی بنیادی وجہ چاند کی کشش ثقل ہے اور کچھ حد تک سورج کی بھی۔ چاند کیسے اثر کرتا ہے؟ چاند اپنے قریب والے پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے جس سے اس طرف پانی میں ایک ابھار پیدا ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زمین کی دوسری طرف بھی ایک ابھار پیدا ہوتا ہے۔ دوسری طرف؟ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ چاند زمین کو بھی کھینچ رہا ہے، پانی سے تھوڑا زیادہ، تو زمین پانی سے تھوڑا دور ہو جاتی ہے اور پیچھے پانی کا ابھار رہ جاتا ہے۔ اب چونکہ زمین گھوم رہی ہے تو زیادہ تر ساحلی علاقے دن میں ان 2 ابھاروں اور 2 نشیبوں سے گزرتے ہیں۔ یعنی 2 بار ہائی ٹائیڈ اور 2 بار لو ٹائیڈ؟ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، ہر 24 گھنٹے اور 50 منٹ میں۔ اچھا، 50 منٹ اضافی؟ ہاں، کیونکہ چاند بھی تو زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ سمجھ گیا۔ ان ٹائیڈز کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ ساحلوں کی شکل بدلنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔
साहिली पानियों को मिक्स करते हैं और बहुत से समुद्री जानदारों का लाइफ साइकिल उनसे जुड़ा होता है। जबरदस्त। तो इतनी सारी मालूमात है, जमीन, मौसम, समंदर, इन सबको हम देखते और समझते कैसे हैं? यहाँ नक्शों का किरदार आता है, कार्टोग्राफी। आम किस्म है टोपोग्राफिकल नक्शा। इसमें क्या खास होता है? ये जमीन की ऊंचाई, नीचाई यानी 3D शक्ल को दिखाता है। उसके लिए वो कंटूर लाइनें इस्तेमाल करता है। कंटूर लाइनें? ये ऐसी लकीरें होती हैं जो समंदर की सतह से बराबर ऊंचाई वाले तमाम मकामात को जोड़ती हैं। अगर ये लाइनें एक दूसरे के बहुत करीब हों तो उसका मतलब है कि वहाँ ढलवान बहुत तेज है। अगर दूर दूर हो तो ढलवान हल्की है। अच्छा। तो इससे पहाड़, वादियां सब समझ आ जाता है। बिल्कुल। ये पैदल सफर करने वालों, इंजीनियर्स, फौजियों, सबके लिए बहुत मुफीद हैं। और मौसमी नक्शे? जी, वेदर मैप्स। ये हवा का दबाव, दर्जा हरारत, बारिश, हवा की सिमत, फ्रंट वगैरह दिखाते हैं। ये अक्सर आइसोप्लीट्स इस्तेमाल करते हैं। आइसोप्लीट्स यानी बराबर कदर वाली लकीरें। जैसे आइसोबार बराबर दबाव वाले मकामात को जोड़ती है, आइसोथर्म बराबर दर्जा हरारत वाले मकामात को। ये मौसम की पेशगोई में काम आते होंगे? जी बिल्कुल। माहिरीन मौसमियात इन्हीं नक्शों को देखकर बताते हैं कि आइंदा मौसम कैसा रहेगा। लेकिन एक मसला तो है ना, जमीन गोल है, नक्शा चपटा होता है। ये कैसे करते हैं? ये कार्टोग्राफी का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसे मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। मसला ये है कि आप एक गोल चीज को, एक गेंद को बगैर फाड़े या खींचे बिल्कुल चपटा नहीं कर सकते। हाँ, ये तो है। तो जब भी हम जमीन का नक्शा चपटी सतह पर बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई बिगाड़, कोई डिस्टॉर्शन जरूर आ जाता है। किस किस्म का बिगाड़? 4 चीजें हैं जो बिगड़ सकती हैं: शक्ल, शेप, रकबा, एरिया, फासला, डिस्टेंस और सिमत, डायरेक्शन। कोई भी प्रोजेक्शन इन चारों को एक साथ सही नहीं रख सकती। तो फिर क्या करते हैं? फिर हम इंतखाब करते हैं कि हमारे नक्शे के मकसद के लिए कौन सी चीज़ सबसे अहम है और किस चीज़ का बिगाड़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस बनाई गई हैं। कोई मिसाल? सबसे मशहूर कौन सी है? सबसे मशहूर शायद मर्क्यूटर प्रोजेक्शन है। ये आपने स्कूल की किताबों में दीवारों पर लगे नक्शों में देखी होगी। हाँ, वो मुस्ततील सी होती है जिसमें ग्रिड बना होता है। बिल्कुल। ये नेविगेशन के लिए यानी बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इस पर सीधी लकीर कंपास के एक मुस्तकिल सिमत को जाहिर करती है। लेकिन इसमें बिगाड़ क्या है? इसमें सबसे बड़ा बिगाड़ रकबे का है। जैसे जैसे आप खत्ते इस्तवा से कुतबैन की तरफ जाते हैं, इलाके अपनी असल जसामत से कहीं ज्यादा बड़े नजर आने लगते हैं। अच्छा, जैसे ग्रीनलैंड को देखें, वो अफ्रीका जितना बड़ा लगता है इस नक्शे पर। हाँ, लगता तो है। हालांकि हकीकत में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। 14 गुना? ओह! जी, तो अगर आप ममालिक के साइज का मुवाजना करना चाहते हैं तो मर्क्यूटर प्रोजेक्शन बहुत गुमराहकुन है। तो फिर साइज के लिए कौन सी इस्तेमाल होती है? इसके लिए मसावी रकबा वाली प्रोजेक्शंस होती हैं, जो रकबा तो सही दिखाती हैं लेकिन उनमें शक्लें बिगड़ जाती हैं। तो बात वही है, आपको अपने मकसद के हिसाब से प्रोजेक्शन चुननी पड़ती है। नेविगेशन है तो मर्केटर, दुनिया में किसी चीज की तकसीम दिखानी है तो इक्वल एरिया, किसी खास इलाके का नक्शा बनाना है तो शायद कॉनिकल या एजिमुथल प्रोजेक्शन बेहतर हो। समझ गया। अच्छा, नक्शों पर डेटा दिखाने के भी तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जैसे वो रंगों वाले नक्शे। हाँ, वो क्वारूप्लेथ नक्शे कहलाते हैं। इनमें मुख्तलिफ इलाकों जैसे ममालिक या सूबों को किसी आदाद व शुमार के मुताबिक, मसलन आबादी की कसाफत या फीकस आमदनी के हिसाब से मुख्तलिफ रंगों या शेड से भर दिया जाता है। ये तो काफी आम है। जी, बनाने में आसान होते हैं, समझने में भी, लेकिन इनमें एक मसला है। वो क्या? ये पूरे इलाके को एक ही रंग दे देते हैं, जिससे लगता है कि इस पूरे इलाके में वो चीज़ यकसा है। हालांकि हो सकता है इस इलाके के अंदर बहुत फ़र्क हो। मसलन एक सूबे की औसत आमदनी तो एक हो सकती है, लेकिन उसके अंदर शहरों और देहातों में बहुत फ़र्क हो सकता है। हाँ, ये नुक्ता है। तो और क्या तरीके हैं? एक तरीका वही आइसोप्लिथ नक्शा है, जिसमें बराबर कदर वाली लकीरें इस्तेमाल होती हैं। ये बतदरीज तब्दीलियों को दिखाने के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे दर्जा हरारत या बारिश? बिल्कुल।
یا پہاڑوں کی اونچائی، کنٹور لائنز، جہاں لکیریں قریب ہوں مطلب تبدیلی تیز ہے، جہاں دور ہوں مطلب تبدیلی آہستہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور طریقہ ڈاٹ میپس کا ہے۔ اس میں کسی چیز کی موجودگی یا مقدار دکھانے کے لیے نقطے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کسی علاقے میں اسکولوں کی تعداد۔ ہاں، یا کھیتوں کا محل و وقوع۔ اس سے تقسیم اور کثافت کا اندازہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ زبردست۔ تو آج ہم نے زمین کے بڑے نظاموں کا ایک کافی تفصیلی جائزہ لیا۔ موسم کو چلانے والی توانائی سے شروع کیا، پھر دیکھا کہ زمین کی سطح کیسے بنتی اور بدلتی ہے، پھر سمندروں کی دنیا میں گئے، اور آخر میں دیکھا کہ ان سب کو نقشوں پر کیسے دکھایا جاتا ہے۔ ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ مطلب کیا سمجھے ہم اس سے؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سارے نظام الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ موسم زمین کی شکل بدلتا ہے، زمین کی شکل موسم پر اثر ڈالتی ہے، سمندر آب و ہوا کو کنٹرول کرتے ہیں، آب و ہوا سمندروں کو بدلتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ باہم مربوط نظام ہے۔ صحیح، ایک دوسرے پر منحصر۔ بالکل۔ اور ایک آخری بات جو شاید سوچنے پر مجبور کرے، جی۔ ہم نے دیکھا کہ بیرونی قوتیں جیسے پانی اور ہوا کا کٹاؤ زمین کی شکل بدلتی ہیں، اور ان قوتوں پر آب و ہوا کا گہرا اثر ہے۔ اب جب ہم جانتے ہیں کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے آب و ہوا تیزی سے بدل رہی ہے، ہاں، تو اس بدلتی ہوئی آب و ہوا کا ان قدرتی مناظر پر کیا اثر پڑے گا جو ہم آج دیکھتے ہیں؟ کیا ٹٹاؤ کی رفتار تیز ہو جائے گی؟ کیا دریاؤں کا راستہ بدل جائے گا؟ کیا وہ ایروژن کے سائیکل جن کا ہم نے ذکر کیا وہ تیز یا بالکل مختلف ہو جائیں گے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ مستقبل میں ہماری زمین کیسی نظر آئے گی؟ جی، یہ غور طلب بات ہے۔ اس گہرائی میں جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔